الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فتوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دوستو بزرگوں، اب درخواست ہے جو حضرات چل پھر رہے ہیں اپنا چلنا پھرنا بند کر دیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں، جوڑنے والے حضرات بھی متفکر ہو جائیں۔ ماشاءاللہ یہ مجمع اجتماع تک محنت کرتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہے، یہ آپ حضرات کی محنت اور آپ حضرات کی قربانی کا نتیجہ ہے جو یہ مجمع یہاں پر جمع ہوا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، ہم نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں یہاں لایا ہے۔ کس نے لایا ہے؟ اللہ نے لایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جہاں پر بھی گئے، بادشاہوں کے پاس گئے، محلات میں گئے، صحابہ نے دو باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ کہی، ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، رستم سپہ سالار سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا، ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ پراگندہ بال، پراگندہ حال، کپڑے میلے کچیلے۔ رستم نے پورے تکبر سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو ہمارے پاس؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم نہیں آئے ہیں، اللہ بعثنا، ہمیں کس نے لایا ہے؟ کہ اللہ نے لایا ہے۔ بولے دوستو بزرگوں، ہم سب کو کس نے لایا ہے؟ جو پورا مجمع بولے کس نے لایا ہے؟ ہمیں اللہ نے لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے لایا ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد بتایا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اور بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کا بندہ اور غلام بنانے کے لیے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دوسری بات جو کہی وہ یہ کہی انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہم جو آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے جمع ہوئے۔
کہ بھائی یہی حقیقت ہے ہی. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر قبول فرما کر ہم میں سے ایک ایک کی ہدایت کا، تبدیلی کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر. ہمارے اجتماعات کوئی شو کے لیے نہیں ہے، ہمارے اجتماعات کوئی شور کے لیے نہیں ہے، ہمارے اجتماعات کوئی مجمع اکٹھا کر کے اپنی تنظیم کا پرچار کرنے کے لیے نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، ہمارا کام، ہمارا مقصود، میرے دوستو بزرگوں، ہمارا جمع ہونا امت میں بکھرنے کے لیے. کس کے لیے؟ امت میں بکھرنے کے لیے. اور پتہ نہیں دوستو بزرگوں، اس اجتماع کے ذریعے سے کس کی زندگی میں کتنا انقلاب آئے اور کس کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے. میرے دوستو بزرگوں، اسی کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ممالک میں گئے، پڑوس ملک میں گئے، وہاں پر اجتماع تھا. ایک صاحب کے پاس گئے جو دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پر فائز تھے. جا کر کہا ساتھیوں نے کہ بھائی اجتماع ہو رہا ہے، آپ تشریف لائے. کہا کتنے دیر کا اجتماع ہے، کتنے دن کا اجتماع ہے؟ کہا 3 دن کا اجتماع ہے. 3 دن کا؟ کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. کہا تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ کہ ہمارے پاس تو بہت تھوڑا وقت ہے. کہا چلو مغرب سے عشاء ایک بیان میں آ جاؤ حضرت. کہا کتنی دیر بیان ہوگا؟ کہ 2.5 گھنٹے بیان ہوگا. ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں. کتنا وقت ہے؟ کہ 10 منٹ میں لے کر آ سکتا ہوں. اور وہ 10 منٹ لے کر آئے اور بات سنی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ توحید بیان کرتے تھے، 2.5 گھنٹے توحید بیان کرتے تھے. اور حضرت فرماتے تھے زمینوں سے نہیں ہوتا. وہی بات چل رہی تھی وہاں پر کہ زمینوں سے نہیں ہوتا، جائیدادوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، حکمرانوں سے نہیں ہوتا، زمینوں کے ٹکڑوں سے نہیں ہوتا، سونے چاندی کے ٹھیکروں سے نہیں ہوتا، یہ رنگ برنگی چیتڑوں سے نہیں ہوتا. اور سننے والے نے کہا ہماری تو صبح سے لے کے شام اسی میں گزری ہے. اسی کو سن رہے ہیں، اسی کو بول رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں، اسی کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں. پھر آخر ہوتا کس سے ہے؟ کہا گویا کہ میرے دل کی آواز حضرت کے کانوں تک پہنچ گئی اور حضرت نے فوراً کہا سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. بس بات تھی ایسی کہ بات دل پہ لگ گئی اور زندگی بدلنے کی زندگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ لے کر آیا تھا اور 2.5 گھنٹے بیٹھ کر حضرت کا بیان سنا. اور جب تشکیل ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اپنے آپ کو کیا پیش کیا؟ میں نے تو اپنی ساری زندگی ہی پیش کر دی. 4 مہینے لگے، بیرون ممالک میں سفر ہوئے، یہاں تک کہ موت بھی مکہ سے مدینہ کے درمیان اللہ کے راستے میں واقع ہوئی. ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے دوستو کہ یہ اجتماع کس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لائے گا اور یہ اجتماع کس کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لائے گا اور کس کی کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جاوے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ دیکھا ایک ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کا سردار ہے، درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے. دیکھا ہے کہ ایک چڑیا آ رہی ہے، درخت سے دانا نکال رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، درخت سے دانا نکال رہی ہے، جا رہی ہے. یہ پریشان، یہ دانا توڑ کر کس کے لیے لے کر جا رہی ہے اتنے اہتمام سے، اتنی فکر سے؟ یہ ننھی سی چڑیا، ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کا سردار ہے. اس چڑیا کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ جا رہی ہے ایک سانپ کے پاس، جو سانپ اندھا ہے اور منہ کھولے پڑا ہے. اب اس کے دل کو چوٹ لگی، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں اشرف المخلوقات، یہ مزی جانور، سانپ کو تو مارنے کا حکم ہے نا دیکھ کر کہ جب یہ اندھا ہو گیا تو تو نے اس کی روزی کا انتظام کیا. میں تیرا بندہ، میں اشرف المخلوقات، میں کیوں اس طرح کی حرکت کرتا ہوں؟ میں نے کتنے سکون چھین لیے، میں نے کتنی جانیں لے لی. بس بات دل پہ لگی اور توبہ کی اور زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا. سب سے توبہ کروائی اور سب نے اپنے ہتھیار توڑ دیے اور سب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہی مقصود ہوتا ہے ان اجتماعات کا کہ زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، زندگی جو غفلت کے ساتھ گزری ہے اس کے احساس پیدا ہوئے. دوستو بزرگوں، اس لیے یہاں پر جتنی باتیں آئی ہیں، ابھی جو بات آئیں گی، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں، بات کو دھیان کے ساتھ سنیں اور اتنا پورا مجمع طے کریں، تعاون کریں کہ جب تک تشکیل نہیں ہوگی، جب تک دعا نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے. تو بھائی پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ، اور پورا مجمع اتنا تو تعاون کرے گا، اتنا تو ساتھ دیں گا ماشاءاللہ. اور دوستو بزرگوں،
ہماری یہ مجلس کوئی بیان تقریر کی نہیں ہے، بلکہ دوستو بزرگوں، ہماری یہ مجلس اور ہمارا یہ اجتماع، بلکہ یہ ہماری ساری محنت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے کوئی جماعت بنائی ہے، آپ نے کوئی پارٹی بنائی ہے، آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا دنیا میں پہلے سے کوئی کم جماعتیں تھیں، کم پارٹیاں تھیں، کم تنظیمیں تھیں کہ ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک تنظیم میں بھی بنا لیتا؟ حضرت نے فرمایا میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا۔ کیا رکھتا؟ تحریک ایمان نام رکھتا، کہ اس کام کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اس کام کے ذریعے سے کیا ہو؟ ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اور ایمان کس بات کا نام ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے، الایمان الیقین کلو، کہ ایمان یقین کامل کا نام ہے۔ دو طرح کا ایمان ہے، ایک ایمان یقین والا اور ایک ایمان غیر یقین والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لا تؤمنون باللہ، اے ایمان والو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ غیر ایمان والوں سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں مگر ایمان یقین والا نہیں ہے۔ بات آ رہی دوستوں سمجھیے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، مومن ہونے کے باوجود اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو دوستو بزرگوں، یہ محنت، یہ راستہ یقین بنانے کا راستہ ہے، یقین میں تبدیلی لانے کا راستہ ہے۔ اور دوستو بزرگوں، وہ یقین میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ انسان جو دیکھ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اسی کو بول رہا ہے، اسی کو سن رہا ہے، اسی کو سمجھ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، روز اول سے دو چیزوں میں مقابلہ رہا ہے، ایک نظر میں اور ایک خبر میں۔ کس میں؟ ایک نظر میں اور ایک خبر میں۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی نظریں محدود ہیں اور خبریں لامحدود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خبریں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی خبریں یہ لامحدود ہیں، کہ نظروں سے ہوتا ہوا جو دیکھتا ہے اسی پر یقین کر لیتا ہے۔ جیسے ہاتھی ہے نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، چبانے کے اور ہوتے ہیں۔ جس کو دکھاتا ہے اس سے چباتا نہیں ہے، اور جس سے چباتا ہے اس کو دکھاتا نہیں ہے۔ کائنات میں جس سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس سے ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، ہوتا ہے اللہ کے امر سے، ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ذرے ذرے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ذرہ برابر کسی کے محتاج نہیں۔ یہ مخلوق ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، زندگی ہے نہ موت، عزت ہے نہ ذلت، بننا ہے نہ بگڑنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے، کہ ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور چیونٹی سے لے کے جبریل امین تک، اور پانی کے قطرے سے لے کے پھاٹے مارتے سمندر کی فلک بوس موجوں تک، یہ سب مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کسی کو تم پکارتے ہو، امید رکھتے ہو، ان کی کیا حیثیت، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی قدرت و طاقت ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اے انسانوں، تم سارے کے سارے بھکاری ہو، فقیر ہو، دینے والی ذات، بے نیاز ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ جیسے بھکاری ہوتے ہیں نا، جمعے کے دن مسجد کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ یہ کائے کے لیے لڑتے ہیں؟ کوئی بہت بڑی زمین کے لیے لڑتے ہیں، بہت بڑی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، بہت بڑی جاگیر کے لیے لڑتے ہیں۔ کس لیے لڑتے ہیں؟ یہ 5 روپے کے لیے لڑتے ہیں، یہ 10 روپے کے لیے لڑتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہے نہیں یہ حقیقت؟ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے لڑ رہا ہے، ایک وزیر دوسرے وزیر سے لڑ رہا ہے۔ یہ ساری حکومتیں، یہ ساری بادشاہتیں، یہ ساری سلطنتیں اور یہ سارے حکمراں، یہ اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ دینے والی ذات، بے نیاز ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کام سے مقصود تحریک ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ ایمان۔ اور دوستو بزرگوں، جو محنت کر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت اور محنت مشترکہ، دعوت مشترکہ میں نبی بدلے، نبیوں کے صحیفے بھی بدلے، کتابیں بھی بدلی، شریعتیں بھی بدلی، مگر کسی نبی کی دعوت اور کسی نبی کی محنت کا میدان نہیں بدلا۔ ہر نبی کی دعوت اور محنت ایک، ہر نبی کی سوغات ایک، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی بڑائی دل کے اندر بٹھا لو۔ کیونکہ دوستو بزرگوں، تمام انبیاء نے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان لوگوں کے، انسانوں کے قلوب کو بنایا، کیونکہ دل بنا تو سب کچھ بنا، اور دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ یہ دل بادشاہ ہے، یہ دل سردار ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے ہیں، دل ایک ہے، جس دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت، اس کا یقین دل کے اندر آئے گا، اس دل میں اغیار کو جگہ نہیں مل سکتی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس دل میں اللہ کا غیر آ گیا اس دل میں اللہ کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ، انسانوں سنو، ہوش کے کانوں سے سنو، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بنتا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے، سارے بدن کا نظام درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، ہوش کے کانوں سے سنو، وہ تمہارا دل ہے، دل بنا تو سب کچھ بن گیا، اور دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کی محنت کر کے، دلوں پر محنت کر کے پہاڑوں جیسا ایمان بنایا تھا، میرے دوستو بزرگوں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ محنت کر کر کے جہاں ایمان بنایا گیا، ایمان کی دعائیں بھی سکھلائی گئی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی امت ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اطراف و اکناف اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے کتنے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہمارے دیندار سے دیندار لوگ اس نئے فتنے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہ بھائی ہے نہیں حقیقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، اے اللہ ایمان کی وہ حقیقت عطا فرما جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جو رس بس جائے، رچ بس جائے۔ کیا ہو جائے دوستو؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابھی تو ہمارے جسم کی سلوٹوں میں شرک بھرا ہوا ہے، حالات بدلتے ہیں ہم بھی بدل جاتے ہیں، دنیا والوں کے بول بدل جاتے ہیں ہمارے بھی بول بدل جاتے ہیں۔ کہ بھائی ہے نہیں حقیقت ہے؟ صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، صورتوں سے جڑ جاتے ہیں، مصور صورت بنانے والے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اندھیری میں کس طرح سے بنایا ہے۔ سوچو تو صحیح، تصور تو صحیح۔ ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں سے جڑ جاتے ہیں، منعم نعمت دینے والی ذات اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رزق کو دیکھتے ہیں، رزق سے جڑ جاتے ہیں، رزاق رزق دینے والی ذات اللہ، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی ہے نہیں حقیقت اس بات؟ یہ دعا مانگی اور یہ دعا سکھلائی، ہر ایک اس دعا کا اہتمام کیا کرے۔ اپنے نوجوانوں کو جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، جو نت نئے فتنے جو آ رہے ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں، یہ دعا سکھلائے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایمان کی وہ حقیقت عطا فرما جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، اور دل کی گہرائی میں اتر کر رچ بس جائے۔ رچنا بسنا کسے کہتے ہیں؟ بھائی چائے میں آپ ایک چمچ شکر کو ڈال دو، جب تک شکر الگ ہے، چائے الگ ہے، چینی الگ ہے، اب آپ نے شکر ڈال دی اور شکر ڈال کر گھول دیا۔ دوستو بزرگوں، اب بتاؤ یہ رچ بس گئی نہیں؟ الگ ہو سکتی؟ ارے کیوں بھائی ایسی رچ بس گئی نا؟ یہ ایمان ایسا حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اترے کہ پھر ایمان کے خاطر زندگیوں کے سودے ہو جائے، ایمان کے خاطر یہ آگ میں جلنے کو برداشت کر لے، ایمان کے خاطر یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کو برداشت کر لے، ایمان کے خاطر یہ اپنا گلا کٹوانے کو برداشت کر لے، لیکن یہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ یہ دعا مانگی ہے،
ورنہ تو دوستو بزرگوں محنت نہ ہونے کی وجہ سے، غیر ایمان ہے مگر یقین والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کے علاقوں کی یہ کارگزاریاں آئی ہیں کہ لوگوں نے ایک مٹھائی کے ڈبے کے عوض اپنے ایمان کا سودا کیا اور اپنے ایمان کو فروخت کیا۔ تو دوستو بزرگوں یہ محنت ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، کائی کی محنت ہے۔ اور ایمان میں کمال کیسے پیدا ہوگا میرے دوستو بزرگوں؟ دعوت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ داعی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا، کسی مسلمان نہیں بلکہ کسی انسان کا حق اور کسی انسان کا مقام اور کسی انسان کا مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہو، دعوت کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیل آئی ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کام کو بوجھ بن کر نہیں کیا بلکہ اس کام کو نعمت سمجھ کر کیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو بزرگوں۔ ہم کام کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بوجھ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ کیسے سمجھ کر؟ بوجھ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کام کو نعمت سمجھ کر کیا۔ کیسا کیا؟ نعمت سمجھ کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو تو خوش رہو، حشاش بشاش رہو۔ یعنی کہ 4 مہینے نکل گئے اب چہرہ ایسا بنا لیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کام کو نعمت سمجھ کر کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اس کا جو مطالبہ ہے اور اس کا جو تقاضا ہے وہ استقامت ہے۔ سب سے زیادہ استقامت اور سب سے زیادہ جماؤ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی۔ ایمان مطالبہ استقامت کا کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دے میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اپنے ایمان پر کیا کر؟ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان پر کیا رہے؟ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ اب ان کے لیے وعدے ہیں دنیا میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ملکوتی طاقتیں نازل کریں گے، فرشتے ان کی موت کے وقت خوشخبریاں لے کر آئیں گے، اور دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں مہمان نوازی کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں جو اپنے ایمان میں استقامت اختیار کیے۔ کیا کیے دوستو بزرگوں؟ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کام کو نعمت سمجھ کر استقامت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہم طے کریں اس کام کو کریں گے اور استقامت کے ساتھ کریں گے۔ حالات تو آئیں گے، ناگواریاں تو آئیں گی، کیونکہ دوستو بزرگوں یہ کام حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، کفر کا مزاج راحتیں ہیں، اور مشقتوں سے اسلام پھیلتا ہے۔ مشقتوں سے کیا پھیلتا ہے؟ اسلام پھیلتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، وجود کائنات، آپ کی زندگی، آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی کہ کیسے کیسے حالات آئے اور کیسی کیسی قربانیاں دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدے کی حالت میں سر قلم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد اخفت فی اللہ ما لم یخاف احد، اللہ کے دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے دین کے خاطر اسے تکلیف نہ پہنچائی گئی۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابتدائی دور میں جنہوں نے ایمان لایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اتنی پٹائی ہوئی اور بال ایسے پکڑ کے کھینچے گئے کہ اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو سارے بال نکل کر ہاتھ میں آ گئے۔ یہ تکلیفیں سب کچھ آئی، اس لیے حضرت فرماتے تھے کام کرنے والوں کے سامنے حالات آئیں گے اور کام کرنے والوں کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی۔
سب سے پہلی رکاوٹ تو نفس کی طرف سے آئی ہے۔ نفس کام میں طبیعت کو نہیں چلنے دے گا۔ کیا نہیں چلنے دے گا؟ طبیعت نہیں چلنے دے گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ نفس کی طرف سے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے نہیں، اے اللہ 1 لمحے اور 1 سیکنڈ کے لیے تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ جس نے کیا کر لیا؟ اپنے نفس کو سنوار لیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی نفس سے براز ظاہر نہیں کر سکتا، نفس تو برائیوں پر ابھارنے والا ہے، نفس تو برائیوں کی تشکیل کرنے والا ہے۔ تو رکاوٹ آئے گی نفس کی طرف سے، طبیعت نہیں چلنے دے گا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں اس کام کے ذریعے سے اپنی طبیعتوں کو ایمانی طبیعتیں بنانی ہے۔ کون سی طبیعتیں بنانی؟ ارے کون سی طبیعتیں بنانی؟ حضرت واقعہ سناتے تھے، مثال دیتے تھے، دیکھو ایک بادشاہ نے اپنی بلیوں کی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ بلیاں چراغ لے کر کھڑی رہتی تھی، کوئی حرکت نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ فخر کے ساتھ کہتا تھا دیکھو میں نے اپنی بلیوں کی کیسی تربیت کی۔ بادشاہ کے وزیر نے ایک دن کہا، چالاک آدمی تھا، آپ کی تربیت تو ٹھیک ہے لیکن ان کی طبیعتیں یہ نہیں، آپ مجھے 1 دن کا موقع دے، میں آپ کو بتلا دوں گا ان کی طبیعتیں کیا ہیں۔ وہ دوسرے دن ایک چوہا لے کر آیا اور چوہا ان بلیوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، اور وہ بلیاں جتنی چراغ لے کر بیٹھی تھی سب نے چراغ کو چھوڑا اور چوہے کے پیچھے لپک گئی۔ بادشاہ کا محل جلنے کے قریب ہو گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ان کی طبیعتیں ہیں۔ یہ ان کی کیا ہے؟ طبیعتیں ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے دوستو بزرگوں ہماری طبیعتیں ایمانی طبیعتیں بنے، یہ مقصود ہے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ تو رکاوٹ آئے گی نفس کی طرف سے اور رکاوٹ آئے گی شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تو تمہارے ماں باپ پر حملہ کر دیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے نکال دیا۔ تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ شیطان کو اپنا دشمن بنا لو۔ شیطان کو دشمن بنانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ کے جتنے وعدے ہیں ایمان پر، اعمال پر، وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ 2 چیزوں سے تمہیں خطرہ ہے، 2 چیزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایک دھوکے باز دنیا نے اور ایک دھوکے باز شیطان۔ بات آ رہی دوستو سمجھ؟ اور اس کام کے میں چلتے چلتے اللہ نہ کرے اگر ہم نے اپنے گھرانے پر محنت نہیں کی، بیوی بچوں پر محنت نہیں کی، تو پھر یہ بڑی رکاوٹ آئے گی۔ ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں زندگیاں لگا رہے ہیں، گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، گھر میں مزاج بنا ہوا ہے، بیوی بچوں کا مزاج ہے، وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتے، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کا تقاضوں پہ چلنا اور زندگی لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں گھر میں عورتوں کے، گھر میں بچوں کے دینی مزاج نہیں بنے ہیں، تو پھر وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں گھر کی عورتوں کو دیندار بنانا، گھر کے بچوں کو دیندار بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو، جہاں تم یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایک مرد یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میرے گھر والوں کی مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی بیاہ کا انتظام کروں، کپڑے لتے کا انتظام کروں، کھانے سونے کا انتظام کروں، گھر بار کا انتظام کروں، ہر ایمان والے پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے۔ اپنے گھر والوں کو کیا بنائے؟ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو جہنم کی آگ سے وہ کیسے بچیں گے؟ جب ان کو دیندار بنایا جائے، جب ان کو کیا بنایا جائے گا؟ دیندار بنایا جائے گا۔ گھر والی کا، گھر کی عورت کا مزاج دینی مزاج بنے۔ میرے دوستو بزرگوں یہ عورتوں میں بڑی صلاحیت ہے۔ ایک عورت بنتی ہے پورا گھرانہ بنتا ہے، پورا خاندان بنتا ہے، پورا معاشرہ بنتا ہے، پوری اولادوں کی تربیت ہوتی ہے، نئی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ عورت بگڑ جائے تو پھر پورا گھرانہ بگڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، ہماری نسلیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔
ایک عورت بن گئی کم سے کم 4 لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گی، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، اللہ نہ کرے بگڑ گئی تو اس سب کو لے کر جہنم میں داخل کر۔ اس لیے دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ دیندار لوگ مبتلا ہوں گے۔ کون مبتلا ہوں گے؟ دنیا دار لوگ نہیں، دنیا داروں کے بارے میں کہا، کس کے بارے میں کہا؟ وہ دیندار لوگ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گئے جو خود تو دیندار تھے مگر انہوں نے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ یہ دینداروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نظام الدین کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں تم عورتوں کو معمولی نہیں سمجھو، یہ ایسی چیز ہے یہ اپنی والی پر آ جائے تو نبی پر بھی شہد کو حرام کرا دے۔ کس پر شہد کو حرام کرا دے؟ مشکات شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاکھ احسان کر لے تیری گھر والی کے ساتھ، ایک چیز تیری طرف سے ایسی اس کو پہنچ جائے جو ناگوار ہو تو یہ کہہ کر تیرے سارے احسانوں پر پانی پھیر دیں گی صرف میں نے تو تیرے اندر کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ کیسے پیدا کی گئی ہے؟ ارے کیسا پیدا کی گئی ہے بھائی عورت؟ کیسا پیدا کی گئی ہے بولو نا دوستو؟ ہاں تو ٹیڑھا پن اس کے مزاج میں ہوتا ہے نا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، حاجی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گھر میں دین داخل ہوگا گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اور گھر سے بے دینی نکلے گی گھر کی تعلیم کے ذریعے سے۔ گھروں میں تعلیم کا اہتمام کیا کریں، عورتوں کو بٹھائے، بچوں کو بٹھائے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہو اسے بھی تعلیم میں بٹھائے، اس کے اندر بھی نورانی اثرات منتقل ہوں۔ بات آ رہی دوستو بزرگوں سمجھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تقریباً 600 سال کا برس کا فاصلہ ہے آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان، کہ بھائی ہے نہیں یہ بات ایسی؟ تقریباً 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں۔ جہالت عروج پر، کفر و شرک عروج پر، دنیا کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی، کوئی معمولی بات ہے اپنی نبوت کو پیش کرنا اور اپنی دعوت کو پیش کرنا؟ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری بات دنیا کیسے مانے گی اور میری بات دنیا کیسے لے گی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ سب سے پہلے مجھے دعوت دیجیے، دنیا آپ کی بات کو مانے نہ مانے، دنیا آپ کی بات کو تسلیم کرے نہ کرے، سب سے پہلے میں آپ کی بات کو مانوں، سب سے پہلے میں آپ کی بات کو تسلیم کروں۔ دعوت قبول کرنے کا موقع آیا تو یہ خاتون نے پیش قدمی کی، آپ نے وہی کے فرشتے کو دیکھا، آپ گھبرا گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے، آپ نے فرمایا زملونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دے، مجھے موٹا کپڑا اڑا دے، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا فرما رہی؟ نبی کی دعوت قبول کرنے کا موقع آیا تو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اور نبی کو تسلی دینے کا موقع آیا کوئی تسلی دینے والا ہے نہیں، کوئی ہمت دلانے والا ہے نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تسلی بھی دے رہی ہے اور ہمت بھی دلا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے پہلے صفحے پر اسے ذکر کیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، خدا آپ کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کے معین اور مددگار بن جاتے ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں، اتنے سارے کمالات آپ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے؟ بات آ رہی دوستو؟ یہی وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے کہ جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کا سلام لے کر نازل ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سلام کہا ہے، آپ حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی سالن بنتا، کوئی اچھی چیز بنتی، اس وقت تک آپ نوش نہیں فرماتے جب تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے آپ رشتہ داروں کے ہاں نہ بھیجائیں۔
آپ ان کا تذکرہ کرتے، بار بار تذکرہ کرتے، ان کی خوبیاں بیان کرتے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ بوڑھی خاتون جو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا، اور اس کا اس وقت مجھے مال کام آیا جب مجھے ضرورت تھی۔ تو اپنے گھر والوں کا مزاج بنانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اس کے لیے دوستو بزرگوں یہ مکتب کے نظام قائم ہے۔ مکاتب کو آباد کریں، 100% لوگوں کو جہاں مسجد میں لانے کی ذمہ داری ہے، 100% بچوں کو مکاتب میں بھیجنا دوستو بزرگوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور دوستو بزرگوں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کریں۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود کیا ہے؟ بچے کا پہلا مدرسہ۔ میرے دوستو بزرگوں کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا نہیں ہوتا، محدث بن کر پیدا نہیں ہوتا، یہ تو جیسے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی عبادت سے فارغ ہوتے، روزانہ کے مسائل سے علمی مشغولی سے فارغ ہوتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سر میں تیل لگاتے، والدہ کے پیر دباتے۔ اتنا بڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے، ایجپٹ کے ایک بازار میں ان کی قبر ہے، اور قبر کے اوپر کشتی بنی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ امام صاحب علم کے کتنے بڑے سمندر ہیں۔ اتنا بڑا امام، والدہ کہہ رہی ہے بیٹا تم ہماری خدمت کرتے ہو، دنیا تمہیں امام کہتی ہے۔ کہتے امی جان امام شافعی کو امام شافعی تو آپ ہی نے بنایا۔ اور ماں کی خدمت کرتے کرتے اپنے ماں کے تلوے چوم لیا کرتے اور فرماتے میں آپ کے پیر نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اولادوں کی تربیت کریں گے، تلوے چاٹنے والی اولادیں ملیں گی۔ اللہ نہ کرے تربیت نہ کرے، یہ کہہ کر ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہی اولاد ماں باپ کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ذرا سی جائیداد کے لیے اور ذرا سی جاگیر کے لیے اپنے سگے ماں باپ کا خون کرتے ہیں۔ بات آ رہی نہیں آ رہی دوستو؟ حضور سے کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتے داروں میں بھی محنت کیجیے۔ یہ نہیں دوستو بزرگوں کہ ہماری ساری محنت، ہمارا سارا خروج، ہماری ساری چلت پھرت باہر ہو رہی ہے اور گھر میں کوئی محنت ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے کتنے ساتھی زندگیاں لگا دی تبلیغ میں، زندگیاں لگا دی ملکوں میں، لیکن گھر سے ایک اولاد تبلیغ میں کھڑی نہیں۔ اور اللہ معاف کرے اولادوں کے حال بہت برے کیونکہ گھر پہ محنت نہیں ہے۔ آ رہی بھائی سمجھ میں؟ اس لیے اپنے گھروں پر محنت کرنا ہے۔ اس کام میں دوستو بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے۔ ایک رکاوٹ آئے گی علاقے کی، ایک رکاوٹ آئے گی برادری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے اپنے اس کام کو علاقائیت سے اور برادریت سے اور خاندانیت سے بہت پاک صاف رکھا۔ امت بنائی ہے آپ نے، امت آپ نے کوئی طبقہ نہیں بنایا۔ آپ نے غزوہ بنو مریسی کا موقع ہے، انصار اور مہاجرین پانی کے چشمے پر ہیں، دونوں میں بات بگڑ گئی، بات آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کے ایسے موقع پہ موقع مل جاتا ہے۔ اب منافقین نے اس خبر کی خوب تشہیر کی کہ دیکھو ایسا ہو گیا انصار اور مہاجر کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کی فتنے والی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے امت کو توڑے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب آواز تھی، یہ محبوب جملہ تھا، یا اہل الانصار، انصار کو جمع کرنا ہوتا حضور آواز لگاتے یا اہل الانصار، انصار جمع ہو جاتے۔ حضور کو مہاجرین کو جمع کرنا ہوتا حضور آواز لگاتے یا اہل المہاجرین، مہاجرین جمع ہو جاتے۔ لیکن غزوہ بنو مریسی کے موقع پر جب انصار اور مہاجرین میں بات بگڑ گئی، انصاری نے آواز لگائی یا اہل الانصار، یعنی اے انصار آؤ، میں تمہاری برادری کا ہوں، تم میری مدد کے لیے آؤ۔ اور مہاجر نے آواز لگائی یا اہل المہاجرین، اے مہاجرین آؤ، میں تمہاری برادری کا ہوں، میں تمہارے علاقے کا ہوں۔ جب برادریت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر کام ہوتا ہے تو حق اور نا حق سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، یہ آواز، یہ جملہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب جملے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے تو مجھے جاہلیت کی اور تعصب کی بدبو آ رہی. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو علاقائیت سے، خاندانیت سے، اس سے بہت پاک رکھا. میرے دوستو بزرگوں، اپنی ذات سے لے کر سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضور سے اعلان کرایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، اے انسانوں، میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. دوستو بزرگوں، جہاں نبی کے بارے میں کہا گیا کافۃ للناس، کہ سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. آپ کی امت کے بارے میں فرمایا امۃ اخرجت للناس، یہ امت ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے. تو ہم جب اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھرانے سے لے کر سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہوگا، سارا عالم ہماری محنت کا ٹارگٹ ہوگا، اور محنت کو صحیح رخ پر، صحیح بنیادوں پر کریں گے تو دوستو بزرگوں ہم کام کے نتائج دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے دوستو بزرگوں؟ ارے کیا دیکھیں گے؟ نتائج دیکھیں گے. اس کام کے ثمرات دیکھیں گے، اس کام کی برکات دیکھیں گے، اس کام کی خیرات دیکھیں گے. میرے دوستو بزرگوں، کہتے ہیں نا بھائی ہم یہ کام کریں گے تو ملے گا کیا، اور کام کریں گے تو ہوگا کیا. بات آ رہی دوستو بزرگوں سمجھ؟ تو یہ ہے نتائج، یہ ہے ثمرات کہ کیا ملے گا اور کیا ہوگا. اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کام کرنے والے جی توڑ، جان توڑ محنت کریں گے اور اپنی ذات سے لے کر ساری انسانیت کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے اور قربانی کی اعلیٰ سطح پر کام کریں گے. کیسی سطح پر؟ اعلیٰ سطح پر. اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو عملہ عطا فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملہ عطا فرمایا. صحابہ حضور کا عملہ بنے، حضور کی محنت سے تیار ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہوئے. آپ کے خلفاء کو، آپ کے صحابہ کو جنہوں نے حضور کے رخ پر محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عملہ دیا. اور کیسا عملہ دیا؟ دنیا اس کی نظیر اور دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے صحابی حضور کے، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ. حمص کا گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بنایا. 1 سال ہو گئے. حمص میں بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، مگر 1 سال تک انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی کارگزاری نہیں سنائی اور زکوٰۃ کا مال بھی نہیں بھیجا. عمر رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے. عمیر بن سعد کو خط لکھا کہ تم فوراً مدینہ منورہ آ جاؤ. عمیر بن سعد حمص سے چلے اور مدینہ منورہ پیدل آئے. 1800 کلومیٹر کا سفر کرے. آئے تو بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے، پیدل آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی کہا عمیر تم نے کیا حالت کر لی، حمص کے کیسے مسلمان ہیں، انہوں نے تم کو سواری بھی نہیں دی. کہا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر. حمص کے مسلمان تو بڑے نیک مسلمان ہیں، وہ تو بڑے نمازی مسلمان ہیں. بات آ رہی ہے؟ کہا تم نے زکوٰۃ کا کیا کیا؟ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے مالداروں سے لیا اور جو اس کے مستحقین تھے ان کو دے دیا. بات چیت لمبی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر پہ جا کر آرام کرو. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو 100 اشرفیہ دے کر بھیجی، جاؤ عمیر بن سعد کے گھر کا حال دیکھو، ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بات دوسری ہے، اور اگر وہ واقعی میں ضرورت اور مند محتاج ہو تو یہ 100 اشرفیہ انہیں دے دے. عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر وہ صحابی گئے. 3 دن تک ان کے گھر ٹھہرے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. وہ صحابی کہتے ہیں 3 دن تک میں ٹھہرا رہا، روزانہ بس 1 روٹی ان کے گھر میں پکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب مہمان آ گئے تو دونوں میاں بیوی فاقہ برداشت کرتے تھے اور وہ 1 روٹی مہمان کو کھلا دیا کرتے. 3 دن گزر گئے تو مہمان کی میزبانی کتنے دن کے؟ 3 دن کے
تو ان سے کہا بھائی 3 دن ہو گئے، ہمارا یہ حال ہے، معذرت کر دی. تو صحابی نے 100 اشرفیہ ہدیے میں دی. عمیر بن سعد نے لینے سے انکار کر دیا. اہلیہ نے کہا لے لو، ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. تو پھر اہلیہ کے کہنے پر لے لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. 1 روپیہ 1 اشرفی اپنے گھر میں نہ رہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کو بلوایا اور کہا وہ جو اشرفیہ ہم نے بلائی دی تھی تمہیں، ان اشرفیوں کا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے اے عمر قدمتها للآخرہ، آخرت کی تیاری کے لیے بھیج دیا. کیا کر دیا؟ آخرت کی تیاری کے لیے بھیج دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تمہیں دوبارہ حمص کا گورنر بنا دیتے ہیں. کہا اے عمر تیرے لیے بھی اور تیرے بعد آنے والے کسی خلیفہ کے لیے اب میں گورنر نہیں بنوں گا. کہ میں جب حمص کا گورنر تھا تو میں نے کسی سے سخت کلامی کر دی تھی، ایک یہودی کے بارے میں مجھ سے برا بھلا نکل گیا تھا، اب میں ڈرتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ان کا جنازہ تیار ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے جنازے پر آ کر کھڑے ہوئے. کہا مانگو کیا مانگتے ہیں، سب اپنی فریادیں رکھو. کسی نے کہا اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اتنا مال دے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی نے کہا ہم حاجیوں کو پانی پلائے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے باری تعالیٰ میں تو تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو عمیر بن سعد جیسے بھر بھر کے مجھے صحابی ساتھی عملہ دے اور میں مسلمانوں کے لیے اور تیرے دین کے کام کے لیے ان کو استعمال کروں. فرماتے تھے کام صحیح رخ پر ہوں گا، اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو عملہ عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ ارے کیا عطا فرمائے؟ عملہ عطا فرمائے. دوسری بات حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کام کی برکت سے نظام کائنات کو مسخر کر دیں گے، حکومتوں کو مسخر کر دیں گے، سب تابع ہو جائیں گے. حضرت فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. اس کام کو تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کیا تو عالم مسخر ہو جائے گا، ورنہ تو ذرات تم پر مسلط ہو جائے. کیا مسلط ہو جائے؟ ذرات مسلط ہو جائیں گے. ارے ذرات کیا، تم اللہ کے نافرمان بنو گے، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تمہاری بیویوں کو، تمہاری اولادوں کو باغی بنا دے، عورتوں کو حکمراں بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم جہادکم، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، تمہاری اولاد فسق و فجور میں، تمہارے نوجوان مبتلا ہو جائے. صحابہ کے لیے تو یہ بات بہت دور کی تھی. قالوا وان ذلك لکائن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ واشد منہ سیکون، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت ہوں. کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت ہوگا. کیف انتم اذا رأیتم المعروف والمنکر والمنکر معروفا، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم نیکیوں کو برائیاں اور برائیوں کو نیکیاں سمجھنے لگے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا. اس لیے دوستو بزرگوں، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان نیکیاں کر کے ڈرے اور ادنا درجہ یہ ہے کہ گناہ کر کے ڈرے. اور آج تو ہم دونوں گناہ، نیکیاں تو بہت دور کی بات، گناہ پر بھی نہیں ڈرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مومن کے لیے، حقیقی ایمان والے کے لیے گناہ تو ایسا ہے گویا کہ ایک پہاڑ جب تک وہ توبہ استغفار کر کے معاف نہ کرا لے اسے سکون نہیں ملتا. اور منافق کے لیے، غیر ایمان والے کے لیے گناہ ایسا ہے کہ کر لیا احساس بھی نہیں ہوا، گویا کہ ایک مکھی اڑا دیا گیا. بات آئی نہیں آئی بھائی سمجھ؟ اعلیٰ درجہ ایمان کا. صحابہ جس درجے پہ تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور سے وہ قربت ہے جب حضور کے ساتھ بیٹھتے تو کوئی تیسرا بیچ میں نہیں آ سکتے. لوگ آئے ان سے ملاقات کے لیے، آپ حضور کے صحابی ہیں، بڑی عمر انہوں نے پائی تھی. غزوہ خندق میں خندق ان کے مشورے سے کھودی گئی. آپ حضور کے صحابی ہیں تو انکار کر دیا، نہیں میں حضور کا صحابی نہیں. لوگوں نے کہا شاید ہم کسی اور کے پاس آ گئے. وہ جانے لگے. جاتے جاتے کسی نے کہا کہ آپ نے حضور کی صحبت نہیں اٹھائی. کہا حضور پہ ایمان بھی لایا، حضور کی صحبت بھی اٹھائی، لیکن حضور کا صحابی اس وقت کہلاؤں گا جب خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں حشر حضور کے ساتھ ہوگا.
کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. ابن ملیکہ تابعی ہیں، فرماتے 70 سے زیادہ یا 30 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کر چکا ہوں، ہر ایک کے بارے میں اپنے آپ کو نفاق کا خوف کھاتا ہوا پایا. ہر ایک نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، اور دوستو بزرگوں ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے جو ایمان کا ادنا درجہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا ہوگا کہ جب تم ایسی حالت میں آ جائیں گے کہ تم نیکیوں کو برائیاں اور برائیوں کو نیکیاں سمجھنے لگیں گے. تو دیکھو کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، انحطاط ہے، یہ پستی ہے. صحابہ نے کہا ایسا ہوگا؟ حضور نے کہا اس سے زیادہ سب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم برائیوں کا حکم کرنے لگو گے اور نیکیوں سے روکنے لگو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق اللہ سبحانہ وتعالی لأتخین لهم فتنة یسیر الحلیم فیہا حیران، میں ایسے ایسے فتنے کھڑا کر دوں گا دنیا کے عقل مند لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. بات آ رہی دوست؟ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ملک شام کا ایک ملک ہے لبنان، 12 سال کے بعد نظام الدین سے وہاں جماعت گئی علماء کرام کی، اس کے بعد پھر راستے کھل گئے. کارگزاری آئی کہ لوگ جو بھیک دینے والے تھے فقیروں کو، مانگنے والوں کو، مسجد کی سڑکوں پر کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے ہیں. کہ کیا وجہ ہو گئی؟ مسلمان، اکثریت مسلمانوں انہوں نے اپنے اس ملک میں ایک تو دعوت کی محنت کا حق ادا نہیں کیا، اور دوسرا ظاہر بات ہے منکرات وجود میں آ گئے. جب معروفات کی محنت نہیں ہوں گی تو منکرات وجود میں آئیں گے، اور منکرات ایسے وجود میں آئے. اللہ نے بڑا حسن اور جمال دیا ہے کہ ملک عیاشی کا اڈا بن گیا کہ دنیا آ کر وہاں پہ عیاشی کر رہی ہے. تو انحطاط کی طرف جانے لگا کہ بھیک دینے والے لوگوں سے بھیک مانگنے والے بنے کہ جس قوم میں فحاشی اور زناکاری عام ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو فخر، اللہ تعالیٰ اس قوم پر فخر کو مسلط کرے. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ حضور نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے فتنے تیار کر دیں گے، بڑے بڑے عقل مند لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں گے یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. بات آ رہی دوستو بزرگ سمجھ؟ اور اس کام کے ذریعے سے جب کام ہوگا، کام کرنے والے اس کو اپنا مقصد بنائیں گے، تو دوستو بزرگوں لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح سے انقلاب آئیں گے کہ اللہ کے احکامات کی عظمت پیدا ہو جائے گی. کیا پیدا ہو جائے گی؟ احکامات کی عظمت پیدا ہو جائے گی. بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں کارگزاریاں آئی کہ لوگوں نے 20 سال کی نمازوں کی قضا کی اور 20 سال کی زکاتوں کی قضا کی. کیا معلوم نہیں نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلے، اب اس حکم کی عظمت پیدا ہو گئی، تب اس کی قضا کر رہے ہیں. کام نہ ہونے کی وجہ سے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے، دعوت نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستو بزرگوں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز جیسے فریضے سے دور ہیں، جس کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، جوتیاں خون سے بھر گئی مگر بدعا نہیں کی، ہدایت کی دعا دی. مگر غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں جب آپ کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے بدعا دی، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو. معراج سے آپ نماز کا تحفہ لائے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے نماز کا تحفہ لائے ہیں، سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے، جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی اب میری حد ختم ہو گئی. شروع سے لے کے آخر تک سفر کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اے جبرائیل تم آگے کیوں نہیں جاتے؟ شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے کہا، جبرائیل السلام نے کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اے اللہ کے نبی بال برابر اگر میں نے اپنے قدم کو بڑھا لیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دے، جبرائیل کا وجود ختم ہو جائے. آپ وہاں سے گئے ہیں، اللہ کے قریب گئے ہیں اور اللہ سے باتیں ہوئی ہیں. اور کیا باتیں ہوئی ہیں؟ شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے کہا عاشق و معشوق رمزیز منکر نکیر را خبر دے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہے، فرشتوں کی بھی اس کی خبر نہیں. اور وہاں سے آپ نماز کا تحفہ لے کر آئے. بات آ رہی دوستوں بزرگ کہ صحابہ نے تو جب نماز کا تحفہ ملا تو مارے خوشی کے پھول نہیں سمائے کہ اب تو ہم اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے مسئلے حل کروائیں گے، اور سارے مسائل نمازوں کے ذریعے سے حل کروایا.
لیکن دوستو بزرگوں، آج افسوس کی بات ہے کہ نمازوں کے اہتمام میں کتنے فیصد لوگ پابند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پکے منافقین کہلاتے تھے، پکے منافقین، ان کی بھی جماعت کی نماز نہیں چھوٹتی۔ نحوست پھیلتی ہے ایک بے نمازی کی، بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اس کام کے ذریعے سے احکامات کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ دلی کے کچھ نوجوان تھے جماعت میں، اللہ کے راستے میں، باڑہ کا علاقہ جیسے ہمارے مومن پورہ وغیرہ، وہ کہنے لگے جب ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے رات بھر جاگتے تھے، آوارہ گردی کرتے تھے، عیاشی کرتے تھے۔ اب امام صاحب فجر کی اذان کے لیے اذان دیتے تھے، فجر کی نماز کے لیے، تو ہم کہتے تھے چلو اب جا کے سو جاتے ہیں، کیوں فجر کی اذان ہو گئی۔ گویا کہ مؤذن صاحب نے جو اذان دی وہ مسجد میں بلانے کے لیے نہیں دی، گھر پہ بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ تو اس کام کی برکت ہے، احکامات کی عظمت پیدا ہوئی۔ اب نماز ہماری کیا چھوٹے، اب تو ہم تہجد گزار بن گئے۔ کیا بن گئے؟ تہجد گزار بن گئے۔ پنجاب میں ایک فیکٹری تھی، وہاں نماز پر پابندی تھی، صاحب پابندی تھی۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے، برادران وطن بھی تھے، تو پابندی لگائی تھی کہ بھئی نماز کو نہیں جائیں گے، جمعہ کو نہیں جائیں گے۔ تو کتنے مسلمان وہاں پر ایسا تھے جو جمعہ بھی چھوڑ کر ملازمت کرتے۔ بات آ رہی سمجھ؟ اب چھٹیوں کے درمیان وہاں کے ایک ملازم کو لوگ جماعت والے لے کر چلے گئے اللہ کے راستے میں۔ اب جا کر عظمت پیدا ہوئی، تو آنے کے بعد طے کر لیا میں تو نماز پڑھوں گا، تو نماز کے لیے چلے جاتے، جمعے کے دن چلے جاتے، جمعے کے دن آدھے دن کے لیے چلے جاتے۔ آفیسر نے بلا کر کہا بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ پابندی ہے یہاں پر؟ کہنے لگے ایک ملازمت آپ کی کر رہے ہیں، ایک ڈیوٹی اللہ کی کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی چھوڑ سکتے، اللہ کی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ بات دل پر لگی، اس نے اجازت دے دیا بھائی یہ تو بہت پکا ہے۔ اب اس کی تبدیلی کا وقت آیا آفیسر کی، تو اس نے دوسری آفیسر کو لکھ کر گیا کہ بھائی یہ فلاں فلاں شخص ہے، میں نے اس کو اجازت دی، تم بھی اس کو اجازت دینا۔ اب اس آفیسر نے تھوڑے دن تو دیکھا، پھر اس کا امتحان لیا۔ صحابہ کے بارے میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا۔ آزمائشیں ہوں گی، امتحان لیے جائیں گے، لیکن ایمان پھسپھسا ہوگا تو ناکام ہو جائیں گے، اور ایمان بنانے کی محنت ہوگی، کمال ہوگا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈیوٹی چھوڑ دوں گا، اللہ کا حکم نہیں چھوڑوں گا، ڈیوٹی چھوڑ دوں گا، نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اس نے امتحان لیا، کہا بھائی چلو اب میں تمہیں زیادہ گنجائش نہیں دے سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں اور ملازمت کر لو۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی چھوڑ دوں گا، مگر اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز، اس کو نہیں چھوڑو۔ اب اس نے پوچھا جمعے کے دن تم آدھے دن چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ تو جمعے کے دن کی فضیلت بتائیے کہ ہمارے یہاں سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، حضور نے فرمایا اس کا دن بھی پاکیزہ، اس کی رات بھی پاکیزہ۔ جمعے کی نماز، جمعے کے دن کی فضیلتیں آئی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن، ہم تو بھاگتے ہوئے جاتے خطبے میں، نماز میں، اللہ معاف کرے، حضور نے کہا جو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جلدی صبح سویرے اٹھے، تیاری کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر پیدل مسجد جائے، اللہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال کے قریب مظاہر العلوم سہارنپور میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا درس دیا۔ کہتے ہیں میں جمعے کے دن 10 بجے مسجد میں چلے جاتا ہوں جمعے کی تیاری کے لیے، اور دیکھتا ہوں طلبہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو طلبہ کی ہانڈیاں پکتی رہتی ہے، کوئی بریانی پکا رہا ہے، کچھ اور پکا رہا ہے، جلدی آیا کرو مسجد۔ تو انہوں نے ساری فضائل بتایا اس کے سامنے جمعے کے دن، کہا جمعے کا دن اتنی اہمیت والا، چلو میں تمہیں پوری دن کی چھٹی دے دیتا ہوں، پورے دن کی چھٹی دے دی۔ اب اس میں جو دوسرے لوگ تھے وہ آئے، کہا آپ نے ہمارے مسلمان بھائی کو جمعے کے دن کی پورے دن کی چھٹی دے دی، ہمیں کم سے کم آدھے دن کی تو چھٹی دے دیجیے۔ اس نے کہا ارے بھائی ہماری ایک فیکٹری میں، ہماری فیکٹری میں ایک ہی مسلمان ہے، تم کون سے مسلمان؟ یہ ہے پکا۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لوگوں کے قدم اللہ کے راستے میں پڑیں گے، اللہ تعالیٰ دل کے اندھیرے چھانٹ کر ہدایت کا نور داخل کرے، اور پھر احکامات کی عظمت پیدا ہو۔ جب نمازوں کی قضا ہو رہی ہے، روزوں کی قضا ہو رہی ہے، زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے، اور دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے عزتیں عطا فرمائیں گے، بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ کام کی برکتیں ہیں، حضور کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملکوں کی خلافت اور بادشاہت ہمیں عطا کر۔
ابن ماجہ شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کا قول نقل کیا ہے، نشأت یتیمن، ہم نے نشو نما کیسے پایا؟ یتیمی کی حالت میں پایا۔ ہاجرت مسکینن، ہم نے ہجرت کی تو ہم مسکین تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کلاش ہے۔ وکنت اجیرن، میں ابو ہریرہ مزدور آدمی تھا، لیکن کیا ہوا؟ حضور کا ساتھ دیا، حضور کی محنت کو کیا۔ فالحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ جہاں ایک دن یہ آیا کہ اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، ایک دن وہ بھی آیا، اس دین کی برکت سے اللہ نے ابو ہریرہ کو امام بنا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں گئے تو اپنی جگہ نائب یعنی امیر المومنین کس کو بنا کر چلے گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بنا کے چلے گئے۔ تو یہ عصا لے کر کھڑے ہو گئے یہ بتانے کے لیے کہ کس پستی سے ابو ہریرہ کس بلندی پر گیا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری چاہتیں عزتوں کی نہ ہو۔ اس کام میں کوئی بدنیتی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دوستو بزرگوں، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے۔ احد کا میدان ہے، ایک صاحب بڑی دلیری سے دشمنوں کے بیچ میں گھس رہے ہیں اور پورا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا دیکھو کتنا بہادر آدمی، کیسا اسلام و مسلمین کی طرف سے دفاع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا۔ کہا دیکھو، ایک تیر دشمن کی طرف سے آ کے لگا، وہ تاب نہیں لا سکا اور اس نے خنجر نکال کر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ کہا میں اسلام و مسلمین کے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا، میں تو اپنے خاندان والوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ علاقائیت اور بدنیتی اس کام سے محروم کر دیتی، اس کام سے کیا کر دیتی دوستو بزرگوں؟ اس کام سے محروم کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کام کی برکت سے عزت عطا فرمائیں گے، بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو بزرگوں، اس کام کے ذریعے سے جو کام کی منزل ہے، کام کی کیا منزل ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ کہا اور قسمیں کھا کر کہا، خدا کی قسم نہ دولت چاہتا ہوں، نہ شہرت چاہتا ہوں، نہ مرتبہ چاہتا ہوں، نہ دنیا کی پھوٹی کوڑی چاہتا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ ہماری اس کام کی منزل کیا ہے؟ احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور جو کچھ عالم کو اور انسانیت کو دیا ہے، اور اپنی وفات کے وقت امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے ہیں امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے، بس میں وہ چاہتا ہوں۔ حضور والی زندگی زندہ ہو، خوبصورت زندگی آپ نے دی ہے، خوبصورت معاشرہ آپ نے دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم کو حضور کی امت میں پیدا کیا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجہ کائنات بنا کر بھیجا، وجود کائنات بنا کر بھیجا۔ آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ زمین آسمان یہ نظام کسی کو نہیں چلا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ گوندا جا رہا تھا۔ آپ وجود میں سب سے اول ہے، اظہار اور ظہور میں سب سے اخیر ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین، وہی قرآن وہی فرقان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، جنت سے اتارے گئے، 40 سال تک رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، 40 سال کے بعد کہہ رہے ہیں، باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے گناہوں کو معاف کر۔ 40 سال سے کٹا ہوا سلسلہ جڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا آدم کیف عرفت محمد، اے آدم ذرا یہ تو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، باری تعالیٰ جب میں جنت میں تھا تو جنت کی ہر شاخ پر، ہر ڈالی پر، ہر کلی پر ایک نام لکھا ہوا پاتا تھا، وہ نام تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جنت میں تھا، میں نے عرش اعظم میں آپ کے عرش پر آپ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا پایا، وہ نام تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم سنو، حقیقت یہ ہے لولا محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا، ما خلقتک وما خلقت السماوات والارض، ہم نہ تمہیں پیدا کرتے نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتے۔ آپ کی پیدائش سے آپ کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ آپ جس دن بی بی آمنہ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں آئے ہیں، اس دن کائنات کی، عالم کی ہر مخلوق نے دوسری مخلوق کو مبارکباد پیش کی۔ سمندر کی مچھلیوں نے مچھلیوں کو مبارکباد پیش کی، چونٹیوں نے چونٹیوں کو مبارکباد پیش کی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عورتیں ہوتی ہیں جب وہ حمل سے ہوتی ہیں، امید سے ہوتی ہیں، ان کا سر چکراتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، قے ہوتی ہے، بخار آتا ہے، لیکن جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے نہ میرا کبھی سر چکرایا، نہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی، ذرہ برابر میں نے تکلیف محسوس نہیں کی، سکون ہی سکون ملا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں مکہ کی سنگ لاخ پہاڑیوں پر چلتی تھی، وہ پہاڑیاں، وہ پتھر میرے پیر کے نیچے روئی کی طرح نرم ہو جاتے۔ میں چلتی تھی، مکہ میں کتنی دھوپ ہوتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ مکہ کی، ہمارے حجاج اور ہمارے معتمرین جانتے ہیں کہ ان کے احرام بھیگ جاتے ہیں پسینے سے۔ عرفات کے میدان میں اس سال حج کے موقع پر تقریباً 51 ڈگری ٹیمپریچر، مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں چلتی تھی اور ابر میرے سر کے اوپر سے سایہ کیا کرتا تھا، اس دھوپ اور اس تپش اور اس گرمی کا مجھے احساس نہیں ہوتا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں میں جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، ڈول میں کنویں میں ڈالتی تھی، پانی بھر کے خود بخود اوپر کھینچا چلا آتا۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہتی تھی بی بی آمنہ، بی بی آمنہ تم ہمارے ساتھ کھڑی رہا کرو، تمہاری برکت سے ڈول اٹھانے کی مشقت سے ہم بھی محفوظ ہو جاتے۔ یہ کس کی آمد ہے؟ یہ وجہ کائنات کی آمد ہے، یہ وجود کائنات کی آمد ہے، یہ رحمت للعالمین کی آمد ہے۔ ابھی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتی ہے میں چلتی، لوگ اعتراض کرتے تو ایک بیوہ خاتون ہے، تیرے جسم سے ایسی خوشبو کیسے نکلتی ہے جو ساری گلیوں کو مہکا دیتی ہے، سارے گھر کو مہکا دیتی ہے؟ بی بی آمنہ کہتی یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال تو اس بچے کا ہے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ مکہ میں ہم آتی تھی سال میں ایک مرتبہ، مکہ اور طائف کے درمیان ایک قبیلہ ہے بنو حوازن، اس کی ایک شاخ ہے بنو سعد، بنو سعد کی دائی حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ وہ کہتی ہیں خوش سالی کا سال تھا، میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، میری اونٹنی میں دودھ نہیں تھا، میری گدھی مریل ہو چکی تھی۔ میں مکہ پہنچی، بچے قریش کے بچوں کو لینے کے لیے ہم سال میں ایک مرتبہ آتے تھے اور دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات میں لے جاتے تھے، اپنے قبیلے ساتھ میں لے جاتے تھے، کیونکہ شہر کی ہوا اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، دیہات کی ہوا اچھی ہوتی ہے۔ میں آئی، مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی کیونکہ مریل سواری میری تھی، میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، ایک شیرخوار بچہ پہلے سے میرے پاس موجود تھا، میں اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی تھی، میں اس کی بھوک مٹا نہیں پاتی تھی۔ وہ بچہ رات رات بھر جاگ کر مجھے اور میرے شوہر کو رات رات بھر رو کر جگاتا تھا۔ میں مکہ میں آئی تو سارے عورتوں نے بچوں کو لے لیا سوائے بی بی آمنہ کے، اس بچے کو کسی نے نہیں لیا، یہ تو یتیم ہے، اس کا دادا ہے اور اس کی ماں ہے، یہ کیا اجرت دیں گی؟ یہ سوچ کے میرے شوہر نے کہا، میں نے طے کیا چلو ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں گے۔ فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ اس یتیم بچے کو لینا تھا، میں نے اپنی چھاتی سے لگایا، میں نے وہ سکون محسوس کیا جو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا اور اس یتیم بچے کو بھی پلایا۔ میرے شوہر نے کہا اے حلیمہ سعدیہ یہ تو بہت با برکت با کمال بچہ معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ابھی میرے شوہر اونٹنی کی طرف رخ کیا جو ہماری اونٹنی تھی جس کے تھن سوکھ چکے تھے، تو میرے شوہر نے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور بھر بھر کے دودھ نکل رہا۔ میرے شوہر نے خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا، لیکن وہ نہ نکالا ہوا دودھ ختم ہوا نہ وہ تھن میں کمی آئی۔ کہتی ہے اسی حالت میں ہمارا واپسی کا سفر ہوا، تو آتے وقت تو میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جب واپسی کا سفر ہوا تو میری سواری اتنی تیز ہو گئی گویا کہ وہ آسمان سے بات کرنے لگی۔ میرے ساتھی میری سہیلیاں کہنے لگی اے حلیمہ ذرا ہمارا بھی خیال کر لو، تمہاری سواری کو کیا ہو گیا، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ خوش
سالی کا سال تھا، ہم حوازن پہنچے، بنو سعد پہنچے، کہتی ہے خدا کی قسم ہماری بکریوں میں ایک قطرہ خون کا نہیں تھا، لیکن یہ بچے کی برکت تھی، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چرواہے اپنی بکریوں کو ہمارے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بکریوں میں بھی دودھ بھر گیا، ان کے تھن میں بھی دودھ آئے۔ کہتی ہے 2-2.5 سال کی مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی، میں اس بچے کو لے کر واپس گئی، بی بی آمینہ کو دینے لگی تو میرے دل میں تکلیف ہوئی، مجھے بے چینی ہوئی، میں زار و قطار رونے لگی، اور میں نے کہا بی بی آمینہ اس بچے کو میں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی، اللہ کے واسطے بچے کو میرے پاس کچھ اور رہنے دے۔ بی بی آمینہ نے دیکھا ان کی محبت کو، انہوں نے کہا چلو اس بچے کو تم اور لے کر جاؤ، کچھ دن اور رکھو۔ کہا میں واپس لے کر آ گئی۔ یہ بچہ میرے شیر خوار بچہ جو پہلے سے تھا، بعد میں دونوں بھی بڑے ہو گئے، دونوں نے ایک ساتھ دودھ پیا، یہ دونوں کھیل رہے تھے، تو میرا بچہ آ کر کہنے لگا کہ وہ قریشی بچہ جو ہے اسے 2 سفید لباس میں لوگ آئے، اس کا پیٹ چاک کیا اور ہمیں کارگزاری سنائی۔ کہ میں اور میرے خاوند دوڑے اس بچے کی طرف، دیکھا کہ میں نے وہ قریشی بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کارگزاری سنائی کہ انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور میرے سینے میں کچھ، میرے جسم میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر میں بیوی آمینہ کے پاس آئی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ بچہ برکت والا ہے، با کمال ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس کے مخالفین، اس کے حاسدین پیدا ہو۔ میں نے بی بی آمینہ کے حوالے کرنا چاہا، کہا کیا بات ہے، تم تو بڑی منت سماجت کر کے رو دھو کے اس بچے کو لے کر گئی تھی، اب کیوں دوبارہ مجھے دے رہے؟ میں نے ایک بات بنا دی۔ بی بی آمینہ نے کہا نہیں حلیمہ کچھ تو بات ہوئی ہے، تو پھر میں نے ساری کارگزاری سنی۔ بی بی آمینہ نے کہا اے حلیمہ تم اس بچے پر کوئی ڈر مت کرو، کوئی خوف مت کھاؤ، یہ بچہ تو وہ با کمال بچہ ہے کہ اس بچے کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بچہ جس دن پیدا ہوا ایک یہودی تلاش کرتا ہوا آیا، بنو ہاشم میں، قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ یہودی میرے کمرے میں آیا اور اس بچے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ویل للبنی اسرائیل قد خرجت النبوۃ منہا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا کہ اب یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ میں نے دیکھا بچے پیدا ہوتے ہیں، گندگی جسم پہ ہوتی ہے، یہ بچے کے جسم پر نہ کوئی غلاظت تھی، نہ ایک قطرہ خون کا تھا۔ میں نے دیکھا یہ بچہ پیدا ہوا، اس نے پیدا ہوتے ہی دائنی طرف سیدھی طرف کربٹ لی اور یہ بچہ سیدھا سجدہ ریز ہو گیا۔ تم اس بچے پر مت گھبراؤ، اللہ کے نبی کی زندگی یہاں سے آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، کچھ سال گزرے، آپ کی والدہ ننیالی رشتے دار مدینہ میں تھے، ان کے اصرار پر مدینہ لے کر گئے، اور وہاں سے واپسی پر ابوا نامی ایک جگہ ہے، آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی عمر 6 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ پیدائش سے پہلے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدائش کے بعد 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور 8 برس کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی زندگی اس طرح سے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور دوستو بزرگوں، آپ کے بارے میں ہر ایک اعلیٰ تصور قائم کیا کرتا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ برکتوں کا جو ظہور ہوا، ساری چیزیں، ساری صفات، سارے کمالات، ساری برکات آپ کی جو دیکھی جاتی تھی، لوگ ہر ایک آپ کے بارے میں اعلیٰ تصور قائم کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا اپنی نبوت کا اور اپنی دعوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر اور آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور اتنی مخالفت کی، اتنی تکلیف دی، اس کی وجہ کیا بنی؟ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 2 وجہ بنی۔ ایک تو یہ کہتے تھے اے محمد کیا تیرے خاطر میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب۔ میرے دوستو بزرگوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی قربانیاں اور آپ کے فقر و فاقے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عملہ عطا کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عملہ عطا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عملے نے، صحابہ کی جماعت نے آپ کو، آپ کے کام کو، آپ کی محنت کو، آپ کی ذمہ داری کو ایسا اوڑا اور ایسا لیا اور آپ کی زندگی میں ایسے رنگے کہ حضور نے کہا یہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو، ایک کی بھی اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔
یہ خون چوسنے والے، یہ خون چاٹنے والے، یہ تھوک چاٹنے والے، یہ بات بات پر خون ریزی کرنے والے، یہ حضور کے ایسے صحابہ بنے، یہ نبوت کے ایسے چراغ بنے. اللہ نے آپ کو چراغ بنا کر بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے آپ کی ذات کو روشن چراغ بتلایا ہے. حالانکہ روشنی کا، اجالوں کا، نور کا سب سے بڑا مخرج اور مرکز جو ہے وہ سورج ہے، وہ چاند ہے. مگر سورج اور چاند سے آپ کی ذات کی، آپ کی زندگی کی تشبیہ دی گئی، بلکہ چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج اور چاند ان کی روشنی متعدی نہیں ہوتی. سورج سے سورج نہیں جلتا، چاند سے چاند نہیں جلتا، مگر چراغ سے چراغ جلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور آپ کے صحابہ آپ کے نور سے روشنی لیتے گئے اور نبوت کے چراغ بن کر دنیا میں پھیلتے گئے، اور ساری انسانیت سے کفر و شرک کو اور جہالت کی تاریکی کو، اندھیرے کو ہٹا کر، چھٹا کر، چھاٹ کر نبوت کا اور ہدایت کا اجالا روشن کرے. جسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر. حضور کے صحابہ، میرے دوستو، حضور کی زندگی کو ایسا لیا، حضور کی معاشرت کو ایسا لیا. اللہ اکبر. حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا رنگا اور ایسی حضور کی اتباع کی اور ایسی حضور کی نقل اتاری. میرے دوستو بزرگوں، دنیا اس کی نظیر قائم نہیں کر سکتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا حق ادا کیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جا رہے ہیں. امتحان ہو رہا ہے محبت کا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا دیا کھڑا کر دیا جائے. کہنے لگے میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے. اس پر ابو سفیان جو اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے حضور سے جیسی محبت کرتے ہیں ویسا دنیا میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. ایسی مثالیں قائم نہیں کرتے. حضور کی مسکراہٹیں بیان کی، حضور کیسے مسکراہٹ کی. حضور کا رونا بیان کیا، حضور کیسے روتے تھے. حضور کا چلنا بیان کیا، حضور کیسے چلتے تھے. آپ چلتے تھے ایسی تواضع سے گویا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے. حضور کے کھانے معقولات بیان کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کھانے پسند تھے. حضور کے مشروبات بیان کیے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے مشروب، پینے کی چیزیں کون سی پسند ہیں. آپ کے دانت کیسے تھے، دانت کے درمیان، دندان مبارک کے درمیان کتنا فاصلہ تھا. آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، یہاں تک کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال کیسے تھے، اور کتنے سر اور داڑھی کے بال میں بال سفید تھے. 17 بال آپ کے سر اور داڑھی میں سفید تھے جو اس وقت نظر آتے تھے جب آپ داڑھی میں کنگھا نہیں کرتے تھے اور داڑھی میں تیل نہیں لگاتے. آپ کی ادائیں بیان کی گئی، کون سی ادا میں آپ کیسے نظر آئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ذیان، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وعلیہ حلۃ حمراء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ رنگ کی چادر تنی ہوئی تھی. فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتے. فلہو عندی احسن من القمر، اخیر ہمارے دل و دماغ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار اور روشن. جسے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آ کے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن کہ مصر کی بیگمات نے دیکھا کہ ہاتھ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹے. تمام انبیاء کے محاسن اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور کمالات ایک طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ کی خوبیاں اور کمالات ایک طرف. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مصر کی بیگمات حسن یوسف کی تاب نہ لا سکی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے. وہاں تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تھا، یہاں وہ اپنے ان کے کلیجے پھٹ جاتے. بات آ رہی دوستو بزرگ، اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا
دنیا کے سارے جانور مل کر ایک انسان کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. سارے انسان مل کر، کیا ایمان والے غیر ایمان والے، ایک حضور کے ادنا سے صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. سارے صحابہ مل کر ایک نبی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. سارے انبیاء مل کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیسی عجیب بات، کفار مکہ نے تو حضور کو مکہ سے نکالا، آج کے مسلمان نے اور دیندار کہلانے والے مسلمان نے حضور کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا. حضرت فرماتے تھے، جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے بنگلے بنگلوں میں رہنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بہت چھوٹا تھا. جب آپ سجدہ کرتے تھے تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سر سے آپ کا پیر مس ہوتے تھے، یا تو آپ اپنا سجدہ مختصر کر لیتے تھے یا امی جان سکڑ جاتی. میں یہ نہیں کہتا نرم نرم بستر پہ اور ایسی ایئر کنڈیشن میں سونا حرام اور ناجائز ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا چٹائی کا تھا. جب آپ اوپر سوتے تھے تو اس کی نشانات آپ کی پیٹھ پر نظر آتے تھے. اللہ کو بچھونا اپنے محبوب کا پسند. میں یہ نہیں کہتا کہ عمدہ مرغن غذائے کھانا ناجائز اور حرام ہے، حضرت فرماتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی دن فاقے برداشت کیا کرتے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ہم ایک چاند دیکھتے، 2 چاند دیکھتے، 3 چاند دیکھتے، 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. پوچھا گیا، امی جان آپ کا گزر بسر کس چیز پر ہوتا؟ فرماتی 2 سیاہ چیز پر، التمر والماء، ایک کھجور پر. کھجور تو کالی ہوتی ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے پانی بھی ہمیں کالا نظر آتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری حج کے سفر میں گئے، ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنے لگے. ملتزم دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہاں پر یہ دعا مانگی گئی ہے اور یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے اللہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال کر پھینک دیجئے. اے اللہ میں یہاں ایک دعا اور مانگتا ہوں، اللہم اخرج الیہودیۃ والنصرانیۃ من قلوب المسلمین، اے اللہ یہودیت کو اور نصرانیت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر پھینک. آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کون سا معاشرہ غالب ہے. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، معاشرت کہتے ہیں کلچر کو. حضور والا یا حضور کے دشمنوں والا. ایک طرف حضور کے دشمن ہیں جن کے بارے میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کے ماننے والے، یہ حضور کے امتی، انہوں نے تو سب سے زیادہ غداری اپنے نبی کے ساتھ کی، سب سے زیادہ بے وفائی اپنی نبی کے ساتھ کی. یہ نبی نے اپنی امت بنانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اور نبی کے جو دشمن نے حضور کا خون بہایا ہے، ان کو نبی کے دشمن کے طریقے پسند ہے، نبی کے دشمن کی زندگی پسند ہے، نبی کی زندگی پسند نہیں ہے. یہ امت کیسی وفادار ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی زندگی کی، حضور کی اتباع کی، حضور کے طریقوں کی برکت ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی. کھجوروں میں برکت ہو رہی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے کام بنا رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 17 کھجور پر حضور نے برکت کی دعا کی. وہ 17 کھجوروں میں ایسی برکت ہوئی، 25 سال 27 سال کھاتا رہا، کھلاتا رہا، 1000 کونٹل سے زیادہ، مگر وہ کھجوریں ختم نہیں. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ لیکن دوستو بزرگوں، آج کا مسلمان حضور کی اتباع میں کتنا ہے اور حضور کی پیروی میں کتنا ہے؟ یہ حضور کا امتی، حضور کو ماننے والا. کہ بھائی بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ ہم سے کون سی سنت ایسی ہے جو چھوٹ رہی ہے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھا کہ مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. سب نے مل کر مسواک کی، اللہ تعالیٰ نے قلعے کو فتح کر دیا. جو کام تلواروں سے نہیں ہوا وہ حضور کی سنت مسواک سے ہوا. حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، میری امت پر اگر مشقت کا خطرہ نہیں ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا، واجب قرار دیتا. صحابی بیٹھے ہیں، شاہی دسترخوان ہے،
लुकमा नीचे गिर गया, उठाकर खाने लगे। किसी ने टोका, ये तो शाही दस्तरखान है, आप गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा रहे हैं। कहने लगे अतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या इन अहमकों की वजह से मैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? तो हुजूर की जिंदगी की बरकत, हुजूर के तरीकों की बरकत, आपकी इत्तिबा की बरकत। साहबा ने कहा हमने देखा, क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हुजूर से वफा कर बैठे। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। बात आ रही नहीं आ रही समझ? और आज हमारे पास क्या कीमत है? एक मुहद्दिस ने अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सीख देने के लिए हदीसें याद कराई, तो उनसे कहा देखो ये हदीस याद करो, ये हदीस 1 लाख रुपए की, और ये हदीस याद करो, ये हदीस 1 करोड़ रुपए की। अहमियत क्या है? और वो बच्चा तालिब इल्म, एक दिन उसका जूता टूट गया, वो मोची के पास गया, मोची ने जूता सी दिया, कहा लाओ पैसे, इतने पैसे दो। तो कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, 1 लाख की हदीस सिखा देता। कहा भाई क्या मजाक कर रहे, चलो 1 करोड़ की हदीस सिखा देते। तो भाई तुम लाख करोड़ की हदीस की बात कर रहे, पैसे दे दो मुझे। अभी परेशान होकर अपने उस्ताद के पास आया, उस्ताद जी आप लाख करोड़ की बात कर रहे थे। तो मोची उसको कबूल नहीं कर रहा, तो उन्होंने हीरा दिया मुहद्दिस ने, कहा हीरा ले जाओ, खाइए उसके पास दो, मोची के पास। कहा चलो तुमने जो मेरा जूता सिया है उसकी कीमत ही है। तो वो लेकर गया, तो मोची कहने लगा तेरा दिमाग खराब हो गया, पत्थर लाके दे रहा है मुझे। वो बच्चा फिर अपने उस्ताद के पास गया, कहा जाओ हीरे वाले के पास जाओ। हीरे वाले के पास वो गया, उस हीरे वाले ने कहा भाई इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता, ये तो हीरा है, इसकी कीमत तो बादशाह ही देगा। खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके, आपकी एक एक सुन्नत सातों जमीन और सातों आसमान से ज्यादा कीमती है, लेकिन आज हमने अपने नबी के तरीकों को बेकीमत कर रखा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इस काम की मंजिल ये है, आप एक जिंदगी देकर गए, पाकीज़ा जिंदगी देकर गए, हर एक के हुकूक बतला के गए। देखो माशरे में कैसे रहो, घर वालों के साथ कैसे रहो, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहो। बच्चियों को मनहूस समझा जा रहा है, माशरे में जिंदा दरगोर किया जा रहा है। वैज़ल मऊदतु सुइलत, जिंदा दरगोर की बच्ची से कयामत में सवाल किया जाएगा, किस जुर्म में तुझे जिंदा दरगोर किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, वो दौर ऐसा था। एक साहबी कहते हुजूर के पास है, अल्लाह की नबी मेरी नन्ही सी बच्ची, मैंने उसे जिंदा दफन किया, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, वो मुझे दुआइयां देने लगी, बाबा मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे क्यों जमीन का पेवन बना रहे, जमीन का हिस्सा बना रहे, मेरा इतना दिल सख्त था, मुझे रहम नहीं आया। अल्लाह के नबी बता दीजिए इस गुनाह की क्या माफी है? एहसास हो रहा है। हुजूर कह रहे अल इस्लाम यहदी मन काना क़ब्ला। बात आ रही दोस्तों बुजुर्गों समझिए। हुजूर ने कहा जिसको अल्लाह बच्चियां दे, 3 बच्चियां 2 बच्चियां, वो उनकी परवरिश करे, अच्छी जगह उनकी शादी कराए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में मेरे साथ इस तरह से साथ रखेंगे जैसे 2 उंगलियां बराबर। आज भी माशरे में लड़कियों को मनहूस समझा जाता है। सास कहती है बहू से 5 लड़कियां तूने पैदा कर दी, अब कर दी लड़की पैदा, लड़का पैदा नहीं हुआ तो मैं अपने लड़के की दूसरा निकाह करा दूं। तो भाई होता ही नहीं होता है। आपने लड़कियों का मकाम बयान किया, बहनों का मकाम, भाई के जिम्मे में बहनों की खिदमत आ गई, ये अपनी बहनों की खिदमत करे, बाप नहीं है इनकी शादी कराए, अल्लाह ताला इसे भी जन्नत में हुजूर का साथ अता फरमाए। पड़ोसियों के तो आपने इतने हुकूक बतलाए कि सहाबा डरने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं हमें पड़ोसियों को मीरास में तो शामिल न कर दो। सारी दुनिया जन्नत के हुसूल के लिए जा रही है, सारी बुजुर्गी जन्नत के हुसूल के लिए जा रही है, आपकी रहमत ने जन्नत को माँ के कदमों में ला के रख दिया। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के। साहबी आए, अल्लाह के नबी मेरी माँ अपाहिज है, 9 मील पथरीली जमीन पर अपनी माँ को लेकर चलता रहा, क्या मैंने उसका हक अदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी पैदाइश के वक्त जो तुझे दर्द की लहरें उठी थी उसमें से एक लहर का भी तूने हक अदा किया। बाप की रजा, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इंसान मरने से पहले दुनिया में भुगत लेता है, एक तो माँ बाप की नाफरमानी की सजा और दूसरा रिश्तेदारों से कता ताल्लुक। दुआ बतलाई, दुआ मांगो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह जैसे बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया था, ए अल्लाह तू उन पर रहम, वला तकुल लहुमा उफ, हूं तक उफ तक उनको ना कर। बात आ रही दोस्तों बुजुर्ग समझिए।
اس سے آگے آپ نے انسانوں سے آگے جانوروں کے حقوق بتلائے. نیک عورت ہے, بلی کو تکلیف دی, باندھ کر رکھ دی, اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. اور فاحشہ عورت ہے, کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. حضور قضائے حاجت کے لیے گئے, دو صحابہ نے دیکھا کہ چڑیا ہے, ان کی ننھی ننھی چڑیا ہے, کچھ بچوں کو پکڑ لیا اور وہ چڑیا سر پہ منڈلانے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ ایک ماں سے ان کے بچوں کو جدا کر دیا, جاؤ ماں کو یہ بچے لوٹا دو. جانوروں کے آپ حقوق بتلا رہے. میرے دوستو بزرگوں, مولوی صاحب فرماتے تھے حضور اتنی پاکیزہ, اتنی خوبصورت زندگی دے کر گئے, یہ مسلمان اس بات کا ذمہ دار تھا کہ زندگی کو اپناتا جس کو اللہ نے آئیڈیل بتلایا قرآن مجید میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل, نمونہ, بہترین نمونہ حضور کی زندگی. لیکن آج اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں, ہمارے نوجوانوں میں کس کی زندگی آئیڈیل؟ مغربی تہذیب, یورپین کلچر, ننگا کلچر, یہ آئیڈیل بن گیا. یہی وجہ ہے قوم کے زوال کی کہ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی. لیکن دوستو بزرگوں, یہ معاشرت کو بنانے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت کرنی ہوگی, کیونکہ ہم مسلمانوں نے حضور کی زندگی کو اپنانے میں اور پھیلانے میں بہت پیچھے رہ گئے اور باطل بہت آگے بڑھ گئے. ویسٹ افریقہ کا پسماندہ ملک ہے لائبیریا. 2020 میں ہمارا جانا ہوا, وہاں پر لائٹ نہیں, بجلی نہیں, غربت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کھانے کے لیے غذائیں نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں. لیکن باطل نے اپنا معاشرہ ایسا وہاں پر پھیلایا کہ دو چیزیں آباد ہمیشہ, ایک تو شراب نوشی, شراب کی محفل, اور دوسرا گانا بجانا. دوسرا کیا گانا بجانا. میرے دوستو بزرگوں, آج دیکھو یہی معاشرہ ہمارے کتنے نوجوانوں میں پھیل گیا. شراب ہے, جوا ہے, سٹا ہے, نشیلی چیزیں ہیں, اس میں سارے کے سارے 17 سال کے نوجوان, 16 سال کے نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے. ماں باپ پریشان, بوڑھے ماں باپ پریشان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ شراب کا دل دادا تھا. کیا تھا؟ شراب کا دل دادا تھا. لیکن جو سلیم الطبع طبیعتیں تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, یہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی شراب حرام کرائیے, شراب حرام کرائیے, شراب کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یہ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یہ کہہ دیجئے ان کے نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. اس وقت حرام نہیں ہوا تھا. دین میں ایک دم ڈنڈے مارنے والا کام نہیں ہے کہ ایک دم سے کسی چیز کو حرام کر دیا جائے. دھیرے دھیرے حکم نازل ہوا. پوری قوم, پوری معاشرت شراب کی دل دادا. اب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اور پریشان ہوئے, اے اللہ کے نبی ابھی کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا, بین لنا بیانن کیا دیا, آپ تو شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کی. یہ شراب انسانوں کو جیسے دیمک لکڑی کا کھانے کا کام کرتی ہے, یہ شراب نشہ انسانوں کو, جوانوں کو کھانے کا کام کرتا ہے. ان کی زندگی ہے اس کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے. کہ بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. اب واقعہ پیش آیا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دعوت تھی, دعوت کھائی, دعوت کے بعد شراب پی. اب نماز پڑھی تو پوری سورہ کافرون کو ہی بدل دی. لا اعبدو ما تعبدون کی جگہ اعبدو تعبدون, اور اس طرح کے الفاظ پڑھنے لگے جس کی وجہ سے سارا معنی بدل گیا اور نماز فاسد ہو. بعد میں احساس ہوا, بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس. اب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. مگر بات ابھی نماز کے ساتھ محدود تھی, نماز کی حد تک. ٹھیک ہے, نماز کے وقت میں نہ پیو. اب ایک واقعہ اور پیش آیا, اور وہ یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دعوت کی. تو دعوت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے تھے. انہوں نے مہاجرین کے شان میں کچھ اشعار پڑھے اور انصار کی ہجوں میں کچھ اشعار پڑھے. بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ, جس سے انصار کو تکلیف ہوئی. اب یہاں سے بات بگڑ گئی. اونٹ ذبح کیا گیا تھا. ایک نوجوان انصاری وہ غصے میں آیا اور اس نے اس کی بڑی سی ہڈی لی اور وہ سعد بن ابی وقاص کے سر پر مار دی. ان کا سر زخمی ہو گیا. صحابی اللہ کے نبی کے پاس
یہ اللہ کے نبی یہ شراب اب یہاں تک شراب کی وجہ سے معاملے پہنچنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, حرمت نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو, یہ شراب, یہ نشہ, یہ جوا, یہ تیر اندازے کے جو ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے گندگی ہے, نجس ہے, ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. یہ شیطان شراب اور نشے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں دشمنی اور نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے. بتاؤ جتنے غلط کام ہوتے ہیں, جتنے خون خرابے ہوتے ہیں, یہ سب شراب کی حالت میں ہوتا ہے کہ بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور معاشرے میں کتنی زیادہ شراب عام ہو گئی, کتنا نشہ عام ہو گیا. اور ہر وہ چیز جو نشیلی ہو, جس کی وجہ سے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہو, نشہ آتا ہو, یعنی تھوڑی زیادہ, کل مسکرین حرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. حرام کیا ہے؟ حرام ہے, حرام. آج بتاؤ ہمارے معاشرے کے نوجوان اس طرح کی کتنی گندگیوں میں مبتلا ہو گئے. ارے کیوں بھائی ہے نہیں. اب شراب کا جب حکم آیا تو صحابہ نے کر کے شرابوں کی الٹیاں کی, اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کو ایسا بہایا گیا جیسے کہ پانی بہتا. کئی سال تک مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو شراب کی بدبو اٹھتی تھی, اتنی شراب بہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاں حکم دیا, خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے شراب کے ڈھکن مٹکوں سے کاٹ کر شراب بہائی. میرے دوستو بزرگوں, آج ہماری قوم اور ہماری قوم کا نوجوان یہ نشیلی چیزوں کا اس کا دل دادا ہو گیا. اطباء بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں, یہ عادی بن گیا شراب کا, یہ عادی بن گیا نشے کا, یہ عادی بن گیا جوئے کا, سٹے کا, پتہ نہیں افیم, چرس, کیا کیا چیزیں ہیں. 40 سال کی عمر میں 70 سال کا 80 سال کا بڈھا نظر آ رہا ہے. کہ بھائی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جسم بھی خراب, معدے بھی خراب, گردے بھی خراب, دین بھی خراب, دنیا بھی خراب. گھر والے پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, سب اس سے پریشان ہو رہے ہیں. کہ بھائی ہے نہیں یہ بات ہے. تو دوستو بزرگوں, معاشرے میں سدھار پیدا ہو, حضور والا پاکیزہ معاشرہ زندہ ہو, اور یہ ساری گندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم کی وہ ساری گندگیاں معاشرے سے دور ہو. یہ ہمارے کام کی منزل ہے, یہ ہمارے کام کا مقصود ہے. کمائیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کمائیوں کو حلال رکھو. کمائیوں کو کیا رکھو؟ جھوٹ ہے, سود ہے, رشوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر جنت میں انبیاء, شہداء, صدیقین کے ساتھ ہو. آپ نے کہا سود سے بچو. آج دیکھو بینک کسی قسم کا سودی قرضہ دیتا ہے. آج کا مسلمان تحقیق کیے بغیر سود کھا رہا ہے, احساس بھی نہیں, علماء سے پوچھتے بھی نہیں. ارے دنیا کا کام بڑھ جائے تو وہ سی اے رکھتے ہیں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پوچھنے کے لیے. اپنے سی اے دین کے علماء کو سمجھو, علماء سے اپنا تعلقات پیدا کرو. علماء, ہمارے حضرت فرماتے ہیں علماء کی زیارت کو عبادت یقین جانو. واحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاجر ہوتے ہیں وہ شخص جو علماء سے نفرت کرتے ہیں اور علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں. مدارس کی دل سے عظمت کرو. گزشتہ سال ملیشیا میں مشورہ ہوا, عالمی مشورہ. ہمارے حضرت کہنے لگے ہمارے اس کام میں, ہر مسلمان کے مال میں سب سے بڑا مصرف جو ہے وہ مدارس دینیہ ہے, مکاتب اسلامیہ ہیں, جو دین کے قلعے ہیں. ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے, ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی, ہماری نسلیں آباد ہو رہی. سمجھ میں آ رہی دوستوں بزرگوں بات؟ اس طرح سے کمائیوں کو حلال. اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا لیتے ہو, حالانکہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی. جیسی غذا ہوں گی ویسے خیالات آئیں. حدیث پاک میں ہے انسان کے جسم کی وہ بوٹی جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے. سود سے باز آ جاؤ. سود کا 1 درہم اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے, 35 زنا سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں سود سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. سود کو اللہ مٹاتے ہیں, حلال کمائی کو اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں.
رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود دینے والا سود لینے والا سود کا معاملہ لکھنے والا سب گنہگار ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ بات آ رہی سمجھ؟ اپنے مال میں سب کا حصہ رکھو، معاشرے میں غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، سب کی فکر کرو۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں برابر ساتھ ہیں۔ اپنی زندگی سے آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ عیدگاہ جا رہے ہیں، بچے نئے کپڑے میں ہیں، ایک بچہ پرانے کپڑے میں پریشان ہے۔ بچے کیا بات ہے، اللہ کے نبی میرے والدین نہیں ہے اس لیے میں عید کی تیاری نہیں کر سکتا۔ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیدگاہ کا رخ بدل کر اس بچے کو اپنے گھر لے کر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے نہلاؤ دھلاؤ۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ حضرات حسنین کے جو سب سے اچھا لباس وہ لباس اس بچے کو تیار کیا۔ وہ بچہ تیار ہو گیا، خوش ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ترضان اکون اباک وعائشہ امک، اے بچے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ وہ بچہ رونے لگا، اے اللہ کے نبی والدین تو میرے چلے گئے لیکن آپ سے بہتر مجھے کون والدین مل سکتے؟ آپ نے اس پر بس نہیں کیا، عیدگاہ لے کر اس بچے کو گئے اور کندھے پر بٹھا کر لے کر گئے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا، آپ نے عید کا خطبہ دیا۔ ایک طرف جہاں نوازوں کو حضرات حسنین کو بٹھایا، ایک طرف یتیم بچے کو بٹھایا اور یہ امت کو سبق دیا دیکھو یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والا۔ مدد کرو غریبوں کی، مدد کرو مسکینوں کی، مدد کرو بیواؤں کی، مدد کرو کمزور لوگوں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سوال نہیں کرتے، قرآن مجید کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، غیرت کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے ایسے لوگوں تک پہنچ کر بھی ان کی مدد کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کسی بھی گھر سے کھانا منگا لیا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گھر کا کیا ہے۔ ہمارا دین، ہماری مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بلا تفریق کے مسلک، بلا تفریق کے مذہب ہم ہر ایک کے کام آئے، ہم ہر ایک کی مدد کریں۔ بات آ رہی نہیں آ رہی دوستو بزرگوں؟ سمجھ یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے اور امت کو اس زندگی پر کھڑا کر کر اور قائم کر کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو فرماتے تھے یہ ہمارے کام کی منزل ہے، اس کام کے ذریعے سے ہمارے اندر اور ساری انسانیت کے اندر حضور والی زندگی، حضور والا پاکیزہ معاشرہ زندہ۔ سمجھ میں آ رہی دوستو بزرگ؟ لیکن حضرت فرماتے تھے دیکھو باطل دندنا رہا ہے، باطل بہت آگے پہنچ گیا ہے، باطل نے اپنی زندگی اور باطل نے اپنا معاشرہ پیش کر دیا ہے اور دنیا میں پھیلا دیا ہے اور اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دی ہے۔ تمہیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، حضور والی زندگی، حضور والا معاشرہ دنیا میں عام کرنے کے لیے، ایک ایک انسانیت کے جسم میں بسانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور محنت بھی کون سی کرنی ہوگی؟ جان توڑ محنت کرنی۔ کون سی محنت دوستو؟ وجاہدوا بہ جہادا کبیرہ، یہ کہا گیا کام کو چھونا نہیں ہے، کام سے گزرنا نہیں ہے، کام کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ کام میں جان توڑ محنت کریں۔ جو جان توڑ محنت کرتے ہیں ان کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے، ان کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے۔ انقلاب زندہ باد نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آتا، محنت کرنے سے انقلاب آتا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم کی سطح پر اللہ نے ان سے کام لیا، ممالک میں اللہ نے ان سے کام لیا، زندگی ایسی لگائی، ایسی جان توڑ محنت کی، جب انتقال ہوا جنازہ تیار کر کے والدہ کے سامنے آخری دیدار کے لیے لایا گیا، ان کی والدہ کہنے لگی میرے بیٹے یوسف نے اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو اتنا تھکایا اور اتنا کھپایا، میں نے زندگی میں اسے سکون سے سوتا ہوا نہیں دیکھا، آج اس کے جنازے پر اسے سکون سے سوتا ہوا دیکھا۔ زندگیاں لگا دی، زندگیاں کھپا دی۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کے جوانوں نے جوانی کو نہیں دیکھا، بوڑھوں نے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، بڑی جوانی ہے، نکاح کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، آواز لگی یا خیل اللہ ارکبی، یہ اللہ کے راستے کے گھوڑ سواروں نکل جاؤ۔ بیوی کو بھول گئے، نکاح کو بھول گئے اور نکل گئے، ایسا نکلے کہ اپنی جان ہی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنازے کو، لاش کو، حضور نے کہا کیسا نوجوان ہے، یہ تو دولہا بننے جا رہا تھا، اللہ کے راستے کا غازی بن گیا۔ موتیں تو اوروں کی بھی آتی ہیں،
بہت سارے جوان دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں ان کی موتیں یہ مثال پیش نہیں کرتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، نکاح ہوا حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں جوان ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عاتقہ کو ایک باغ بھی دے دیا ہدیے میں، دیکھ میں مر جاؤں تو میرے بعد دوسرا نکاح نہیں کرنا، اتنی محبت۔ حضور کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، ایک تیر لگا، پھر وہ اچھا ہو گیا زخم، لیکن حضور کی وفات کے 40 دن کے بعد دوبارہ وہ زخم ابھرا اور اس نے ان کی جان لی اور چلے گئے۔ جوان بیوی حضرت عاتقہ روتی جاتی تھی اور اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، آلیت لا تنفک عینی سکینۃ علیک ولا ينفک جلدی اخبرا مد الدہر ما غننت حمامۃ ایکتا وما ترغد اللیل الصباح المنور، کہ جب تک میں زندہ رہوں گی میری آنکھیں گرم گرم آنسو بہاتی رہیں گی، غم کے آنسو گرم ہوتے، اور میں اب کبھی میرا چاہنے والا، میں جس کو چاہتی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میرے جسم پر کبھی عمدہ لباس نہیں چڑھ سکے۔ جب تک جنگل کی کبوتری گاتی رہیں گی، جب تک صبح کا سورج روشن ہوتا رہے گا، میں آنسو بہاتی رہیں گی اور روتی رہوں گی۔ جوانوں نے اپنی زندگی کے نذرانے ایسے پیش کیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جس کے بارے میں فرمایا کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین، جیتے بھی تھے تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، مرتے بھی تھے تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج ہمارے جان اور مال کے قیمتی ہونوں نے ہم نے اپنے نزدیک اتنا قیمتی بنا لیا جس نے اللہ کے دین کو بے قیمتی کر دیا۔ غزوہ بدر ہے، باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، آج تو باپ کہتا بیٹے کو لے جاؤ، بیٹا کہتا ابا کو لے جاؤ، دونوں رکنے کے لیے تیار۔ سعد رضی اللہ عنہ اور والد خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جانے کے لیے تیار، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان آپ رکو، ابا کہہ رہے بیٹا تم رکو، بیٹا کہہ رہا ہے آپ میرے والد ہیں، معاملہ جنت کا ہے، ورنہ تو میں ترجیح آپ کو دے دیتا، میں نہیں رک سکتا۔ حضور نے کہا بھائی کیوں بحث کر رہے ہو، قرعہ ڈالو، جس کا نام آئے وہ چلے جائے۔ تو قرعہ ڈالا گیا تو جوان بیٹے سعد رضی اللہ عنہ کا نام آیا، وہ چلے گئے اور تمنا کے مطابق شہید بھی ہو گئے، زندگی لگ گئی۔ بدر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ بن حارث، آج بھی ان کی قبر موجود ہے، پگڑی کاٹ دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اٹھا کر لایا گیا، مسجد عریش آج بھی بدر کے میدان میں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، حضور کے خیمے میں لایا گیا، سر حضور کی گود میں رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کے نبی مجھے ایک شعر آپ کے چچا ابو طالب کا یاد آ رہا ہے، وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَزْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اے اللہ کے نبی ہم اپنے بیوی بچے کیا دنیا کے ہر سرمائے سے بے فکر ہو کر آپ کی ذات کی اور آپ کی دین کی ایسی حفاظت کریں گے، ایسی حفاظت کریں گے، آپ دیکھیں گے ایک دن آئے گا کہ ہماری لاشیں آپ کے قدموں میں پڑیں گی۔ اللہ کے نبی کیا میں اس شعر کا مصداق نہیں ہوں؟ حضور نے کہا تم ضرور اس شعر کا مصداق ہو، کہا لیکن جان تو ابھی گئی نہیں، جان چلی جائے تو کیا شہید کہلاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وانا شاہد، کیوں نہیں تم شہید کہلاؤ گے اور قیامت کے دن میں اللہ کا نبی تمہاری شہادت کا گواہ بنے۔ بس حضور کا اتنا کہنا تھا، ثم ماتا، ان کی روح پرواز ہوئی۔ یہ پہلے صحابی ہے جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگیوں کو نہیں دیکھا اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، ہم نے زنا کو گناہ تو سمجھا، بے شک یہ گناہ ہے، ہم نے شراب کو گناہ تو سمجھا، بے شک یہ گناہ ہے، ہم نے بڑے بڑے گناہوں کو گناہ سمجھا، بے شک یہ کبائر ہے، لیکن وہ محنت، وہ کام، وہ ذمہ داری جس کے چھوٹنے پر یہ سارے گناہ، کیا زنا، کیا شراب اور کیا سارے کبائر، جس کام کے چھوٹنے پر وجود میں آئے ہیں اور وجود میں آ رہے ہیں، اس کام اور اس محنت کو چھوٹنے پر ہم نے اس کام اور اس محنت کے چھوٹنے کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ بات آ رہی نہیں آ رہی دوستوں سے؟ فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انبیاء اور صحابہ کی زندگی میں ایک دن لا کر بتا دو انہوں نے دنیا کو پیچھے رکھ، دین کو پیچھے رکھ کر دنیا کو آگے رکھا ہو۔ حضرت فرماتے تھے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم ایک دن ایسا لا کر نہیں بتلا سکتے کہ انبیاء اور صحابہ نے دنیا کو آگے رکھ کر دین کو پیچھے۔ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے مدینہ میں موت آئے، اور تمنائیں ہونی بھی چاہیے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تمنائیں تھی، مدینہ سے چلے گئے، جہاں گئے واپسی کا خیال چھوڑ کر گئے، اور جہاں گئے وہاں اپنی قبریں بنا لی اور اللہ کے دین کو زندہ کر۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا ضلع کا اجتماع، یہاں سے ہم ایک ذمہ داری کو لے کر جائیں، ایک پیغام کو لے کر جائیں، ایک محنت کو لے کر جائیں، انشاءاللہ ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو بزرگوں، حالات اللہ بنائیں گے، محبت اللہ پیدا کریں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے کس بلندی پر پہنچا۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور اعمال والے اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بے لوث محبت پیدا کریں گے اور بے غرض محبت پیدا کریں گے۔ آج محبت غرضوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ بھائی ہوتا نہیں ہوتا ہے، اس لیے طے کرو اس کام کو کریں گے، اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے اور موت تک کریں گے اور آخری سانس تک کریں گے۔ اور دوستو بزرگوں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام میں چلنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ناقدین، تنقید کرنے والے، ناقد اس کام سے محروم رہتا ہے۔ دوسری قسم قانع، کام میں چل رہے ہیں مگر قانع بن کر چل رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس پہ مطمئن ہے، ایسوں کی بھی ترقی نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے کام میں سابقین کی، آگے بڑھ کر کام کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت فرماتے تھے کسان کھیتی کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کتنا کام ہو گیا، اس کی نظر تو یہ ہوتی ہے کہ ابھی کتنا کام باقی۔ سارا عالم ہماری محنت کا میدان۔ گزشتہ سال ملیشیا میں مشورہ ہوا عالمی، ممالک کے ذمہ داروں نے ہچکیاں لے لے کر رو کر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ملک میں ارتداد پھیل رہا ہے مگر آپ کی جماعتیں یہاں پر نہیں آ رہی۔ ارتداد کا تو کوئی موسم نہیں ہے، ہمارے نکلنے کے موسم بنے ہوئے دوستوں۔ اس لیے طے کرو دوستو بزرگوں، اس کام کو سارے عالم میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے حضور کے صحابہ گئے، سارے عالم میں گئے، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مراکش کے سمندر پر پہنچے، آج تو آگے یورپ اور امریکہ، اس وقت نہیں تھا، کہ کہا بھری یا اسفا، ہائے افسوس، کس بات پر افسوس، دنیا ختم ہو گئی ہے، محنت کا میدان ختم ہو گیا ہے۔ اور کہا اے اللہ اگر ہمیں معلوم ہوتا اس سمندر کے آگے تیری مخلوق بستی ہے، سمندر رکاوٹ نہیں بنتا، وہاں جا کے تیرے کلمے کو بلند۔ جس جگہ بھری یا اسفا، اللہ نے وہاں بستی قائم کر دی اور اس بستی کا نام اسفا پڑا۔ تو طے کرے دوستو بزرگوں، ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام، نتیجے اللہ دکھلائے۔ کہ بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس مجمع میں ہمارے جتنے ماشاءاللہ پرانوں کا مجمع ہے، پورے ضلع کا مجمع ہے، ہمارا پورا مجمع ایک تو یہ نیت کرے موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، اور زندگی کی آخری سانس تک اس کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا تقاضا ممالک میں جائیں گے۔ کیسے ممالک؟ فیجی آئیلینڈ ایک جزیرہ ہے، اس چھوٹے سے جزیرے میں 300 جزیرے ہیں، 300 آئیلینڈ ہیں۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دنیا پیاسی ہے، دنیا منتظر ہے۔ تو جتنا مجمع اس میں پرانا بیٹھا ہوا ہے، یہ سب طے کرے 5 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کیوں بھائی جائیں گے انشاءاللہ، مردوں کے ساتھ اور اپنی مستورات کے ساتھ 2 مہینے جائیں گے انشاءاللہ، سارے عالم میں جائیں گے، جہاں جہاں کے تقاضے ہیں ممالک میں جائیں گے۔ کیوں بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے بتلاؤ ممالک کے لیے کون کون تیار ہے، اور زیادہ تاخیر نہ ہو اس میں۔ جبل پور کا اجتماع عنوان ہے سامنے، اس اجتماع سے نکل جائے 5 مہینے